یہ بتائیے گا سر کہ اس وقت آپ کیونکہ یو آر سٹنگ ان جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں دی آئی آف دا اسٹارم، یو آر ان واشنگٹن، کس طرح دیکھ رہی ہے واشنگٹن میں اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے اور امریکہ میں اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ آبویسلی جب یہ ٹیرفز اناؤنس ہوئے ہیں یا ان پہ ابھی کام بھی چل رہا ہے تو اس کا بہت اثر تو امریکہ پر بھی پڑے گا. انفلیشن کا ذکر ہو رہا ہے، ریسیشن کا ذکر ہو رہا ہے. سو واٹ از دا کنورسیشن ان واشنگٹن ڈی سی اینڈ بیونڈ؟ عارفہ، واشنگٹن میں اس وقت تین جو ہیں گفتگو، تین طرح کی گفتگو ہو رہی ہیں. پہلی گفتگو تو یہ ہے کہ کن ممالک سے پہلے ڈیل ہو پائے گی. تو جاپان سے ڈیلیگیشن آیا، صدر ٹرمپ نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ بہت زبردست پروگریس ہوا ہے، لیکن بتایا نہیں کہ پروگریس کس چیزوں پر ہوا ہے اور ڈیل کب ہوگی. بھارت کی ڈیلیگیشن آ چکی ہے اور بھارت امریکہ کی مذاکرات چل رہے ہیں اس وقت. آج اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی آ رہی ہیں اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے، تجارت کے اوپر. ویتنام سے ڈیلیگیشن آ چکا ہے. تو ایک جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دوست ممالک ہیں یا امریکہ کے قریبی ممالک ہیں، ان کی ڈیل ہو پائے گی یا نہیں. دوسری گفتگو کانگریس میں ہو رہی ہے اور وہ گفتگو یہ ہے کہ دونوں سائڈ پہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں، حالانکہ ریپبلکنز کھل کے اس بات کو پبلک میں نہیں کرتے، کہ جو صدر ٹرمپ نے تجارتی جنگ کا آغاز کیا ہے، اس جنگ کا حق جو ہے وہ تو کانگریس کے پاس ہے. تو ایک طرح سے صدر نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے کانگریس کا حق اس سے لے لیا ہے، اور اس کے بارے میں کانگریس کیا کرے گی. اس وقت ریپبلکنز جو ہیں وہ موڈ میں نہیں ہیں کہ وہ اپنے صدر کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوں اور انہیں کہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ دوسری گفتگو ہے. تیسری گفتگو جو چل رہی ہے وہ چیمبر آف کامرس اور امریکی کارپوریشنز کے اندر چل رہی ہے، جن کی پوری سپلائی چین ایٹ رسک ہے اس وقت بیکاز آف دا ٹریڈ وار. اور یہ جو ہے ان کے نزدیک جو انویسٹمنٹس کی ہیں ویتنام میں، چین کے اندر، جاپان کے اندر، بالخصوص چین کے اندر، وہ ایٹ رسک ہیں ابھی، اور پوری سپلائی چین جو ہے وہ اس کا رکنے کا ایک خدشہ ہے، جس طرح ہم نے پینڈیمک میں دیکھا تھا. تو الٹیمیٹلی اس وقت کلیئرٹی نہیں ہے واشنگٹن کے اندر. اور یہ جو جنگ شروع کی ہے صدر ٹرمپ نے، جو کہ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں دو اتنے بڑے پاورز جن کی اتنی گہرا تعلق ہو تجارت کے اندر، وہ آپس میں تجارتی جنگ میں اس طرح چلے جائیں، کبھی ہوا نہیں ہے. تو کنفیوژن بہت زیادہ ہے واشنگٹن کے اندر اس وقت. بالکل صحیح. عمار صاحب، آپ نے عزیر صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے جو ذکر کیا، obviously that he is talking about the kind of questions، کس قسم کے سوالات وہاں پوچھے جا رہے ہیں یا بحث ہو رہی ہے مختلف انٹرسٹ گروپس میں، یا جیسے انہوں نے کانگریس کا بھی ذکر کیا. پر سر ایک دوسرا بھی نقطہ نظر ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سب کچھ جس کو کہتے ہیں نا کنسپیریسی تھیوری، کہ یہ پلان ہی اس طرح کیا گیا بیکاز a lot of people ended up making a lot of money جس طرح موومنٹس ہوئی مارکیٹ میں. آپ اس ویو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، کنسپیریسی کو تو ہر چیز میں جیسے کہتے ہیں نا ہائنڈ سائٹ از 20/20، آپ پیچھے دیکھ کے تو کوئی بھی ریلیشن شپ یا کوریلیشن بنا سکتے ہیں. دا پلان، ایک جو پلان تھا کہ جی جابس کو جو ہے امریکہ واپس لایا جائے یا مینوفیکچرنگ جو ہے وہ امریکہ میں واپس سے شروع کی جائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں آج سے نہیں، آج سے 3-4 سال پہلے سے جو ہے یہ کافی ایک جیسے کہتے ہیں نا ٹریکشن انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے ایک سڈنلی جو ہے ایک دم سے اور ٹریکشن پکڑ لی ٹیرف کی وجہ سے. مگر جب احساس یہ ہوا کہ جی بہت زیادہ ہو گیا، اینڈ دین دے ریئلائز کہ جی اب اس سے انفلیشن بھی ہوگی، افراط زر بھی وہاں پہ بڑھے گی، اور یہ کہ ایسا ضروری بھی نہیں کہ مینوفیکچرنگ بھی واپس آئے، تو دین دے اسٹارٹڈ بیک ٹریکنگ. اب یہی ہے کہ دونوں پارٹیز کو جو ہے بیسیکلی نیڈ اے وے آؤٹ یا آف ریمپ جس کو کہتے ہیں، کہ کسی طرح جو ہے ایزی ایگزٹ مل جائے، کیونکہ اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر کوئی چیز واپس نہیں ہوئی تو نقصان میرے حساب سے اس میں زیادہ امریکہ کا ہی ہوگا، چائنا کا جو ہے سچ وہ نہیں ہوگا کچھ. نہیں تو عمار صاحب، آپ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ امریکہ کو اب ایگزٹ چاہیے تو وہ جو یہ ٹیرفز بڑھا رہے ہیں یا سب کچھ کریں ایونچولی ان کو واپس لینے پڑیں گے؟ Is that what you think will happen? بالکل ایسا ہی ہوگا. This is what I'm suggesting. ایسا ہی ہوگا، آہستہ آہستہ کر کے یا تو واپس ہوں گے یا تو اس میں اتنی ایکسکلوژنس ڈال دیں گے، مختلف چیزیں جو ہیں وہ ایکسکلوڈ کر دیں گے، ایونچولی ان کا امپیکٹ اتنا نہیں ہوگا. جیسے ریسنٹلی کمیونیکیشن کی جو چیزیں ہیں، موبائل فونس وغیرہ، ان پہ ایکسکلوژن ہو گئی. کینیڈا کے ساتھ جب یہ ٹیرف کی ایک بہت سیریس وہ چل رہا تھا، اس میں کروڈ آئل ہو گیا، جو میجر امپورٹس تھیں اس کو ایکسکلوڈ کر دیا. تو آہستہ آہستہ کر کے چیزیں اس میں ایکسکلوڈ کرنا شروع کر دیں گے کہ ان کا جو ویٹیج ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت کم ہو جائے گا.